السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گھر میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے اس کی کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب کسی کو کام کے لیے اپنے گھر پر رکھتے ہیں یا کسی کو کچھ خاص وقت کے لیے کام کے لیے بلاتے ہیں، تو دونوں موقعوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم ان پر ان کے طاقت سے زیادہ، ان کی سکت سے زیادہ، ان کی قوت سے زیادہ ان پر کام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ برتاؤ، اور ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ انسان نہیں، وہ کام کرنے والا روبٹ ہے۔ حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے بہت ساری جگہوں پر۔ مثال کے طور پر اگر کسی مزدور کو ہم نے صبح سے شام تک کے لیے کام کے لیے لایا، تو اب اس پر اتنا بوجھ ڈال دیا جتنا بوجھ کہ وہ اٹھا نہیں سکتا۔ ہم نے کسی کو اپنے گھر پر کام کے لیے خاتون کو رکھ لیا تو اس پر اتنا کام کا بوجھ ڈال دیا کہ وہ کام نہیں کر سکتی۔ جیسے ذہن منتقل ہونے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اس وقت میں تو بہتر ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ گھر پر کسی خاتون کو ہم نے کام کے لیے لایا، اور ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ 10 سے 12 یا 15 افراد ہیں، بڑی فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے۔ اس میں کام کرنے والی خاتون جو ہے وہ صرف ایک۔ اب اسی خاتون کو کپڑے بھی دھونا ہے، اسی خاتون کو جھاڑو بھی لگانی ہے، اسی خاتون کو پکوان بھی کرنا ہے، اور اسی خاتون کو برتن بھی دھونے ہیں۔ تو ایک خاتون مل کر گھر کے 12 سے 15 افراد کے یہ پورے کام کیسے انجام دے گی؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج کے زمانے میں تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، کپڑے دھونے کی حد تک تو سہولت ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جھاڑو والا کام ہے، جو پوچھے والا کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسے موقع پر اگر ان سے کچھ کام کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے یا وہ کچھ تاخیر سے اس کام کو کرتے ہیں، تو اب ان کے اوپر جو برسنا ہمارا ہو جاتا ہے وہ بارش سے کم نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم شعلے ان پر برس رہے ہیں، شعلے برسا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اور مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور وہ 5 سال والا بچہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ فرض کر لیں کہ 1 کلو بوجھ، 1 کلو وزنی چیز وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب چونکہ اس کی عمر 5 سال ہے اور وہ بوجھ صرف 1 کلو کا اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے 5 کلو والی تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی، تو کیا وہ اٹھا پائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اچھا، کیا ایسے بچے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ بیگ اٹھا کے لائیے جس کا وزن 5 کلو ہے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے ایسا تو سننے والا اس کو یہ متنبہ کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کیسی تم بات کر رہے ہو، وہ بچہ تو اتنی سکت اور اتنی چیز کو اٹھا نہیں پائے گا، تم کیسے اس کو یہ کہہ رہے ہو؟ تو کہنے والا بیوقوف سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک انسان اتنے پورے کام کیسے انجام دے گا؟ اگر وہ اتنے پورے کام انجام دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طبیعت پر اثر اس کا پڑے گا، وہ بہت جلد کمزور ہو جائے گا اور بیمار پڑ جائے گا یا پڑ جائے گی۔ لیکن ہمارے گھرانوں کے اندر یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ بھئی ہم سیلری پے کر رہے ہیں، خالی بٹھا کر رکھنے کے لیے تو نہیں لائے ہیں۔ ایسی الفاظ اور ایسی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم اور کیا ہدایت دی ہیں؟ اگر اب تک نہیں جانتے تو اب ضرور جان لیجئے، اور اب تک جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تو اب ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا، یعنی حدیث کا آخر جملہ ہے، اس سے پہلے والی بات بھی خادموں سے متعلق اور ان سے ریلیٹڈ ہی تھی، لیکن آخر والا حصہ اس مطلب ہے کہ ٹاپک سے اور اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ۔ بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث،
حدیث نمبر ہے 4546۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالو، ان کو اس کا بوجھ مت ان کے اوپر رکھو۔ اگر تم ان کے اوپر طاقت سے زیادہ، ان کی قوت سے زیادہ کام ان سے لیتے ہو تو اس میں تم ان کا ہاتھ بٹاؤ، فَأَعِینُوهُمْ، کہ تم ان کا ہاتھ بٹایا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں بالکل پرانی ہو چکی ہے، ہم ان سب چیزوں پر آنا نہیں چاہتے، ہم نے بس کام کے لیے رکھ لیا ہے تو اب اس بندے کا کام یا اس بندے کا کام ہی کرنا ہے۔ یعنی وہ رات میں دیر سے سوئے اور صبح میں جلدی اٹھے، اور وہ پورے 12-14 گھنٹے کام کرتا رہے، دن میں کوئی وقت وہ آرام کے لیے نہ رکھے یا آرام نہ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد میں ایک روایت کے اندر، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3052 کے اندر بڑی سخت بات فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ حد سے زیادہ کام کسی سے لیتا ہے جس کی وہ سکت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے بندے کا وکیل کل قیامت میں بنوں گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے کام لیا اتنا زیادہ، جس کی وہ قوت نہیں رکھتا تھا، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا یا اس پر بوجھ ہو جاتا تھا، اور وہ اس نے جان بوجھ کر ایسے کام لیے، تو اس بندے کے سلسلے میں پوچھ گچھ میں کروں گا کل قیامت میں اس بندے سے جس نے کام لیا یا اس بندی سے جس نے کام لیا۔ یقین جانیے کہ کل قیامت میں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کام دے گی۔ اللہ کی رحمت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہی کے ذریعے ہم جنت میں جا سکیں گے۔ لیکن کل ایسے موقع پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی پوچھ بیٹھیں کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم نے ایسا بوجھ کیوں ڈالا، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور جتنا بندہ کام کر سکتا ہو اتنا ہی کام اس سے لینا چاہیے، اور درمیان میں جو وقت اس کے آرام کا ہے اس کو آرام کا وقت بھی دینا چاہیے، اس کے کھانے پینے کا صحیح نظم بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عمل اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔